حالت روزہ میں اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو آپ کس طرح غسل کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ نے غسل کرتے ہوئے کچھ احتیاطیں نہیں کی تو آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ احتیاطیں کیا کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح غسل کرنا ہے، کس طرح نہانا ہے کہ آپ کا روزہ نہ ٹوٹے۔ مثال کے طور پر آپ دوپہر میں سو رہے تھے حالت روزہ میں اور آپ کو احتلام ہو گیا، یعنی نائٹ فال ہو گیا اور آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر حالت روزہ میں احتلام ہو جاتا ہے، نائٹ فال ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کو ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا۔ اب اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو آپ کیسے غسل کریں گے؟ دیکھیے، غسل میں 3 فرائض ہوتے ہیں۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا اور تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ادا کریں گے تو آپ کا غسل ہوگا، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ تو اس میں جو 2 فرض ہیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اسی میں آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ احتیاط یہ کرنا ہے کہ آپ جب کلی کریں تو غرغرہ نہ کریں، غرغرہ نہ کریں۔ جس وقت پڑھتے ہیں نا آ کرتے ہیں، یہ غرغرہ آپ کو حالت روزہ میں نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ غرغرہ کریں گے تو آپ کا اگر پانی جو ہے حلق سے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ کو کلی کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنا ہے، صرف پانی لینا ہے اور منہ میں چاروں طرف گھما کے اور کلی کر دینا ہے، ذرا سا بھی جو ہے پانی حلق کے نیچے نہ اترے۔ سب سے پہلے احتیاط آپ کو یہ کرنی ہے۔ اور دوسرا احتیاط آپ کو یہ کرنا ہے ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے، کیونکہ ناک میں پانی چڑھانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو آپ کو ہاتھ میں پانی لینا ہے ہلکے سے اور ہلکا سونگھنا ہے، اتنا سونگھنا ہے کہ بس یہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے بس۔ اگر آپ نے سونگھنے میں اتنا زور سے سونگھا کہ پانی جو ہے دماغ پر چڑھ گیا، جو اب کبھی کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب پانی آپ ناک میں لیتے ہیں تو چھن سے دماغ پہ ایک جھٹکا لگتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دماغ پر پانی پہنچ گیا۔ اگر دماغ پر پانی پہنچ گیا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ کو یہ 2 احتیاط کرنا ہے، کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں۔ بہت احتیاط کے ساتھ آپ یہ 2 کام کریں، ورنہ آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔